السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ضمنی الیکشن کا جو نتیجہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس شکست کو کیا کیا شکل دے رہی ہے، اور یہ شکست کہنے کو پہلے دن مان گئی تھی، لیکن اس کے اندر جو توجیحات ہیں اور آئیں بائیں شیں جو ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے. کیا پی ٹی آئی نے صرف اپنی نشستیں واپس لی یا ان میں سے بھی 4 کھو دی، 5 کھو دی؟ کتنا ووٹ کس کا بڑا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے 22 جولائی سے پہلے انہوں نے ایک شو میں کیا کہا ہے، ٹاک شو میں، اس کے اوپر بات کریں گے. وہ آلموسٹ دھمکیاں دے رہے ہیں اور بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. عمران خان صاحب نے ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں، چیف ہیں، جو ان کے ریزگنیشن کا دوبارہ سے مطالبہ کیا. اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جیتنے کے باوجود بھی یہ والے مطالبات کیوں سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے، توجیحات دی جا رہی ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اپنی سیٹیں جو تھی وہ تو نہیں تھی، وہ تو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں. کوئی کہہ رہے ہیں ان میں سے بھی پی ٹی آئی نے 5 جو ہیں وہ کھو دی ہیں اپنی سیٹیں. اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹکٹ صحیح نہیں دیے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے کیا بات کی، پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی بات بتاتے ہیں آپ کو. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ امیدوار تو ہمارے تھے ہی نہیں، ان پر انتقام پر مبنی بیگیج تھا، یعنی یہ جن کو ٹکٹ دیے ہوئے تھے انہوں نے کہا انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا. وہ تو 5 سال سے وہ تو 4 سال اپنے حلقوں میں غیر مقبول ہو چکے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ ہمارے اپنے لوگوں سے تھا، جو یعنی کہ جو ناراض ہوئے ہوئے تھے ان کے ساتھ تھا. اور جو ہے ہمارا 1,28,000 ووٹ بڑا ہے. اس کے بتاتے ہیں کہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو یہ تو 4.25 سال اور اپنے حلقوں میں گئے ہی نہیں. اور یہ بات غلط ہے کہ عمران خان پاپولر ووٹ ڈرائیو کر رہے ہیں. تو اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو بیگیج تھا وہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا جس کے اوپر انتقامی کارروائیاں کی گئی تھی، ان کا بیگیج تھا، پریویس حکومت کا بیگیج تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے. اسی طرح کی بات کچھ مریم نواز نے کی ہے، پہلے وہ سن لیں، اس پہ پھر تبصرہ دیتے ہیں. اپنی ہی 20 نشستوں پر 5 ہار جانے پر زیادہ زوم میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. ای سی پی پر آپ کا اٹیک وہ دھاندلی نہیں جو ہوئی ہے ہی نہیں، بلکہ فارن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں جن کا منظر عام پر لانا ناگزیر ہے. ای سی پی جلد فیصلہ سنائے گا. اچھا، آپ کو پتہ ہے ویسے ای سی پی جلد فیصلہ سنائے گا. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تو جہاد کے اوپر آ جاتے ہیں. جی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے اپنے بندے تھے، وہ تو گئے نہیں تھے، یہ ان کا بیگیج تھا. اچھا، جو بیگیج تھا، بیگیج کس کی وجہ سے تھا؟ عمران خان کی وجہ سے. اسی عمران خان کی وجہ سے اسی حلقے میں نئے لوگ جیت گئے، اور وہ بیگیج جن کی وجہ سے تھا کہ جو اپنے حلقے میں نہیں غیر مقبول تھے، عمران خان کی وجہ سے، بقول آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب کے، کہ ان کی وجہ سے غیر مقبول تھے، وہ بیگیج، اس بیگیج کا نقصان، عمران خان کے بیگیج کا نقصان عمران خان سے اپنے آپ کو دور کرنے والوں کو پہنچا ہے، بقول آپ کے، جنہوں نے اب عمران خان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے، انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہیں. تو بیگیج پھر کس کا تھا؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ کوئی آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اوپر سے گزر گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ پوچھے اگر عمران خان کا بیگیج تھا، پھر بیگیج کا منبع کون ہے؟ منبع، پلر کون ہے؟ بیگیج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کوڑا کرکٹ بقولا آپ کے گند جو ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ بیگیج پھر عمران خان سے شروع ہوا. تو ہارنا تو عمران خان کو چاہیے تھا. عمران خان کے تو سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیسے زیادہ ہوئی ہیں، کیونکہ 10 امیدوار آزاد جیتے تھے 2018 میں، 10 جیتے تھے آزاد اور 10 جیتے تھے پی ٹی آئی کے. کتنے پی ٹی آئی کے کتنے جیتے تھے؟ 10. آزاد کتنے جیتے تھے؟ 10. ان آزاد نے شرکت کی تھی پی ٹی آئی میں. اب آزاد جیتا ہے 1، پی ٹی آئی 10 سے چلی گئی ہے 15 پہ. ٹھیک ہے، تو اب بتائیں پی ٹی آئی نے گین کیا ہے یا لوز کیا ہے؟ اور میں حلقہ وائز بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذرا پہلے اس کو مکا لیتے ہیں. اچھا جی، بیگیج کی بات ہو گئی ہے. اب رانا صاحب ایک دھمکیاں دینے پر آ گئے ہیں. یہ شخص جو ہے اس کی ناک سے ہم دھواں نکال دیں گے، یہ آج رانا صاحب نے شاہ زیب کے پروگرام میں کہا ہے. اور شاہ زیب کے پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ نے اچھا خاصا ٹف ٹائم بھی دیا انہیں. شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا دیکھتے ہیں کہ 22 جولائی کو کیسے بنتے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے ابھی بھی، یہ جیت کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بنا لیں گے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ. تو یعنی کہ کیا آپ کسی کو دھمکائیں گے؟ پھر اس سوال کے اوپر ان کا جواب تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ خود ہی نہ آئیں. تو یعنی کہ ابھی بھی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح روکا جا سکتا ہے. اس دن 22 جولائی کو آنے پہ بھول گئے ہیں کہ عدالت نے کیا فیصلے دیے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ کسی کے ممبر توڑنے سے کیا ہوتا ہے، بھول گئے ہیں کہ عدالت اور کورٹ کے فیصلے کیا، بھول گئے ہیں یہ ضمنی الیکشن کا کیا نتیجہ نکلا ہے، اور بھول گئے ہیں کہ پہلے اس سے پنجاب اسمبلی کے اندر کیا کیا ڈرامہ ہوا ہے. دھونس اور طاقت کے ذریعے اگر کسی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے اوپر ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئی
نیا کٹا کھلے گا جسے کہتے ہیں، تو اس کے اوپر تو اب بات کریں گے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح اپنے بندے پورے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 10 پورے ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا اینکر نے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 10 بندے ان کے نہیں آئیں گے؟ کہتا ہو سکتا نہ آئیں، اپنی مرضی سے نہ آئیں، اور بڑے ذومینی انداز میں کہا کہ اپنی مرضی سے نہ آئیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے؟ کون نہیں آئے گا؟ اور اس ٹائم پھر انہوں نے پوچھا کہ عمران خان کی پاپولرٹی عروج پہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بندے نہیں آئیں گے، اب تو لوگ ان کے پہلے تو ان کا تھا کہ ان کا ٹکٹ لیا جائے یا نہیں لیا جائے، یہ تو کہتے نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان پاپولر وہ ڈرائیو کر رہا ہے تو وہ نہیں ہے، تو یہ ہماری غلطیاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ 20 سیٹوں پر ہارے جانے پر زیادہ زوم میں آنے کی ضرورت نہیں، تو 20 سیٹیں یہ ہیں وہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، بقول آپ کے 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، بقول آپ کے عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا تھا، تو 20 سیٹیں یہ بھی انہی میں سے ایک تھی نا، کیونکہ 20 سیٹیں اگر بقول آپ کے 2018 میں جیتی تھی تو پھر تو اب تو ہار جانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے اس ضمنی الیکشن نے ونڈیکیٹ کر دیا کہ 2018 میں بھی دھاندلی نہیں تھی۔ اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں، اب کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اب ووٹ کس طرح بڑھے ہیں، کس کے بڑھے ہیں، اب یہ بھی میں بھی بتا دیتا ہوں کہاں سے کیا ہوا ہے۔ اور اگلا انہوں نے ای سی پی کے حوالے سے بات کی ہے، ای سی پی کے حوالے سے صرف ایک وہ عمران خان صاحب نے ریزگنیشن کی جیتنے کے باوجود کیوں کیا ہے، یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والی سیٹیں جو تھوڑی ہیں 20 یہ دے دی جائیں اور جنرل الیکشن میں چورلو پھیر دیا جائے، کیونکہ اس ای سی پی کے چیف کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں، بہت زیادہ سوالات ہیں کہ یہ انہوں نے ڈسکا کے اندر جو کچھ کیا، انہوں نے بعد میں جو کچھ کیا، اور یہ ای سی پی یہی والی مریم نواز شریف صاحبہ اور فضل الرحمان ای سی پی کے باہر کھڑے ہوئے تھے، 2018 کے باہر الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ اب یہ والا الیکشن کمیشن کا چیئرمین اتنا پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس کے لیے اتنی فائٹ کی جا رہی ہے، اتنی بیماری کے باوجود وہ خاموش تھیں، صرف انہوں نے اپنے سور تھروٹ کا وہ کیا، لیکن جیسے عمران خان صاحب نے ای سی پی کے ریزگنیشن کی کیسے ایک دم بولی ہیں، ایک دم اتنا یعنی آپ کو غیر جانبدار لگ رہا ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی بولنے میں مجبور ہوں گے، کمال نہیں ہے ویسے۔ تو یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں فارم فنڈنگ، وہ تو پروویڈنٹ فنڈنگ کا کیس ہے، اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگلا جنرل الیکشن عمران خان صاحب سیدھی سی بات ہے وہ اس ای سی پی کے چیئرمین کے نیچے نہیں چاہ رہے جنرل الیکشن، یہ بات۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھا جاوید لطیف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی بات کی، جی میرے پاس ابھی بھی ثبوت ہیں کہ یہ ابھی بھی لاڈلا ہے، یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جتایا ہے بھائیوں نے یہ۔ اچھا شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ضمنی الیکشن میں حکومت کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے، سیاست کو ملکی مفاد میں فیصلہ کیا ہم نے ملکی مفاد میں فیصلہ کیا، ہم نے پارٹی اپنی داؤ پہ لگا دی، وہی جو ہر کسی کو اپنی ارلی الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ ایک اور چیز کہی ہے جی شاہد خاقان نے، ارلی الیکشن میں نہیں جائیں گے، اگست 2023 میں الیکشن ہوگی، تو دیکھ لیں گے، وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا ہوں کہ کس طرح ضمنی الیکشن میں کیا 2018 میں زیادہ ووٹ پڑے تھے یا اب زیادہ ووٹ پڑے ہیں کس کو، پی ٹی آئی کو، اور کتنا ووٹ ان کا بڑا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں 1,28,000 ووٹ ہمارا بڑھ گیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اس کی حقیقت کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ جنرل الیکشن 2018 کے مقابلے میں ضمنی الیکشن 2022 میں حاصل کی گئی جیتی گئی نشستوں کا تناسب کیا ہے، یہ سن لیں۔ 2018 کے الیکشن میں 20 حلقے تھے جہاں گزشتہ روز ضمنی الیکشن ہوئے، ان میں تحریک انصاف نے 10 سیٹیں حاصل کی تھی اور 2018 میں 32% ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے 15 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے بتایا اس ٹائم 10 حاصل کی تھی، اب 15 حاصل کی ہیں، اور موجودہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 49% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ 32% سے 49% پہ پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنی سیٹیں واپس لے لی ہیں، اس کے اوپر ذرا ایک تھوڑا سا تسلی بخش قسم کا تجزیہ دے دیتے ہیں۔ تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن کے مقابلے میں 17% زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آزاد امیدوار نے 2018 کے عام انتخابات میں 10 نشستیں حاصل کی تھی اور انہوں نے 32% ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ضمنی الیکشن میں ایک آزاد امیدوار ہے، اس ٹائم 10 تھے، اب ایک جیتے اور آزاد امیدوار 7.7% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں 24.3% ووٹ حاصل کیے تھے، 24 سے 7 پہ آ گئے ہیں، 7 میں سے 24 کو مائنس کر 16% ووٹ کم ہوا ہے آزاد امیدوار کا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں 1,28,000 ہمارا بڑا ہے نون لیگ والے، اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نون لیگ نے 2018 میں 20 نشستوں میں سے کوئی نشست حاصل نہیں کی تھی، لیکن 25% ووٹ حاصل کیے تھے۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے موجودہ غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق 39% ووٹ حاصل کیے اور 4 نشستیں حاصل کی ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں نون لیگ نے 25% ووٹوں کے مقابلے میں ضمنی الیکشن میں 39% ووٹ حاصل کیے تھے، جو 14% اضافی ہیں۔ اب یہ اضافی کس طرح ہے؟ 16% کم ہوئے ہیں آزاد امیدواروں کے، آزاد امیدواروں کو سب کو ٹکٹ دے دیا نون لیگ نے، ٹھیک ہے، اور وہ جو آزاد امیدوار کے 16% ادھر سے کم ہوئے تھے وہ 14% میں ادھر آگے کنورٹ ہوئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ سیٹیں جیتی ہیں، لیکن وہ سیٹیں یہ کہنا کہ کتنی جیتی ہیں، پی ٹی آئی سے انہوں نے کتنی چھینی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جنرل الیکشن 2018 میں حاصل کی 10 نشستوں میں سے تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن میں 8 نشستیں جیتی ہیں، 10 میں سے 8 جیتی ہیں۔
ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے تحریک انصاف کی ایک نشست جیتی جو کہ پی پی 168 ہے، اور ایک نشست آزاد امیدوار کے حصے میں آئی جو پی پی 228 ہے، یعنی کہ 10 میں سے 8 جیتی ہیں، ایک آزاد امیدوار کے حصے میں آئی ہے اور ایک نون لیگ کے حصے میں آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2018 میں آزاد امیدواروں کی جیتی گئی 10 نشستوں میں سے ضمنی الیکشن میں 7 تحریک انصاف نے جیتی ہیں، جبکہ 3 نشستیں 2018 میں نون لیگ نے جیتی تھی۔ اب جو آزاد تھی وہ لینی تو آزاد امیدوار بھی نون لیگ کی طرف تھے، آزاد امیدوار کا اپنا ووٹ جو تھا، حالانکہ وہ 2018 میں دونوں کا مقابلہ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کا بھی نون لیگ کا بھی، وہ پھر بھی جیت گئے تھے۔ اب وہ والے نون لیگ کے ساتھ جا کے ملے ہیں لیکن ہار گئے ہیں۔ اس ٹائم 2 پارٹیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جیت گئے تھے، اب ایک پارٹی کا مقابلہ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کا، ہار گئے، اور پی ٹی آئی نے ان کی آزاد امیدواروں میں 10 میں سے 7 نشستیں جیتی۔ اب بتائیں کہ گین کس نے کیا ہے؟ اس بندے نے گین کیا ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت بنا لیتے ہیں، ہم مشکل ہے، ہم نے فیصلے کر لیے ہیں، اب پیٹرول کو سستا بھی کر لیا ہے اور ہم نے بڑے بڑے مشکل فیصلے بھی کر لیے ہیں، اب پاکستان پھلے پھولے گا، اور پنجاب کی حکومت اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کیمپین کے دوران جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یا اس بندے نے جس کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے گورننس ٹھیک نہیں کی، یا کٹ پتلی تھے، انہوں نے ملک کی تباہی نکال کے رکھ دی، انہوں نے گین کیا ہے۔ جن کے اوپر آپ الزامات لگا رہے تھے، جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ ہیلمٹ پہن کے باہر نکلنا، انہوں نے گین کیا، اور جن کی کیمپین آپ خود چلاتی رہی ہیں، اب یہ سوالات بھی صافی کر رہے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے سر نواز شریف ہی پارٹی کو آگے بچا سکتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں نہیں آتے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔